اور یہ جتنے بھی ہیں ان میں کسی میں اتنی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ جلالی صاحب کے سامنے بیٹھ جائے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ اشرف جلالی صاحب گستاخ ہیں، یہ کہنا بڑا آسان ہے، انہوں نے سید زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر دی، یہ کہنا بڑا آسان ہے، گالیاں نکالنا بڑا آسان ہے۔ بھائی میدان عمل میں آنا اور دلائل پیش کرنا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کنز العلماء علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کا ایک ویڈیو کلپ میرے سامنے آیا ہے۔ کچھ اشعار انہوں نے لکھے ہیں اپنے پرانے جگری یار سید عرفان شاہ صاحب مشہدی ان کے حوالے سے، اور جس درد کے ساتھ انہوں نے لکھے ہیں اور جس غم میں لکھے ہیں وہ آپ ایک مرتبہ ذرا سنیے گا۔ حقیقت بات ہے، مجھے تو افسوس بھی ہو رہا ہے اور بار بار افسوس ہو رہا ہے۔ حضرت قبلہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہی عرفان شاہ صاحب ہیں جن کے ہم نعرے لگایا کرتے تھے کہ سنیوں نے شیر پالا، عرفان شاہ پکھی والا، لیکن آج عرفان شاہ صاحب کدھر ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ بہرحال عرفان شاہ صاحب جلالی صاحب کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے وہ آپ ایک مرتبہ سنیے گا اور اشعار بھی سنیے گا، اور پھر ہم انشاءاللہ آخر بار کچھ اور باتیں کریں گے، پھر آخر بار آپ جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ میں جس شخص پر منقبت لکھنا چاہتا تھا، ہائے افسوس کہ مجھے اس کی مذمت کرنا پڑ گئی، جو مجھے اپنا فکری قائد کہہ کے داتا صاحب کے قدموں میں۔ آپ نوجوان نہیں، آپ ہمارے شاگرد نہیں، میں آپ کو یہ خطاب دیتا ہوں کہ یہ نوجوان بزرگ نوجوان ہے، جو بزرگوں کا بھی مقتدی اس وقت بن سکتا ہے۔ ہم اس کو فکری قائد مانتے ہیں، ہمیں فخر ہے اس کی قیادت پر۔ ہم تحقیق کے میدانوں میں، ہم نظریہ کے میدانوں میں تعاقب کریں گے اور ہم جنگ لڑیں گے البانی کے زہریلے اور مسموم نظریات کا۔ پوری دنیا میں ہم تعاقب کریں گے، اور علی حجویری کے مزار اقدس کی قسم، ہم اس وقت تک یہ علماء کا جلالی قافلہ چین نہیں لے گا جب تک ہم گستاخان رسول کے فتنہ کو بے خوبن سے اکھاڑ کر پھینک نہیں دیتے۔ اور میری ڈیوٹی لگا کے کہ پکڑو ان بدماشوں کو۔ افسوس کہ میں نے پکڑے تو انہوں نے بدماشوں سے صلح کر لی۔ ہائے ہائے، ایک طرف آفاق میں تو آتی بیداری بھی دیکھ، سننی داتا صاحب والی، ہر طرف لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف آفاق میں تو آتی بیداری بھی دیکھ، دوسری جانب چمن پہ حملہ زن ناری بھی دیکھ۔ ایک طرف آفاق میں تو آتی بیداری بھی دیکھ، دوسری جانب چمن پہ حملہ زن ناری بھی دیکھ۔ کچھ مراکز میں اگر ہے کار امت کی جھلک، سارے تو نہیں نہ ویران ہو گئے، کچھ مراکز میں اگر ہے کار امت کی جھلک، خانقاہوں میں کہیں کچھ پیر درباری بھی دیکھ۔ ہے خوشی تجھ کو طریقت کی بڑی ہے روشنی، اے مگر کچھ خانقاہوں کی ستمگاری بھی دیکھ۔ جن کے کتوں کے اے سی بند ہو جائیں، مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی یہی رونا روتے چلے گئے۔ ضلع جھنگ کے دورے پر تھے، ایک پیر کی بیٹھک میں بیٹھے تھے تو کتوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ اچانک آپ نے ان کو کیا ہوا ہے، کوئی واقعہ ہو گیا، کیا ہوا؟ پیر صاحب نے کہا سر ان کا اے سی بند ہو گیا ہے۔ خوشی تجھ کو طریقت کی بڑی ہے روشنی، اے مگر کچھ خانقاہوں کی ستمگاری بھی دیکھ۔ شیر کہتے تھے کبھی جس کو غلامان رضا، سنیوں نے شیر پالا۔ شیر کہتے تھے، آج نہیں، آج تو جو کہا ہے وہ دیکھ لیا داتا صاحب۔ اور کاڑا قریشی جو ہے بھونکتا ہے کہ شان زہرا پہ پہرا دیا تو تم مخالف ہو گئے کتے۔
یہ مشدی پہلے بھی پہرے دار تھا شان زہرا کا، صحیح بات. آج نہیں، پہلے بھی پہرے دار تھا، لیکن جرم کچھ اور ہے. شان زہرا پاک کا تو مسئلہ بنے ہی نہیں. کسی میں جان ہے تو 1% بھی خطا ثابت کرے. اور ابھی یہ کیس میرا باقی ہے، میں ان سب کو 80 کوڑے مرواؤں گا تب چھوڑوں گا اس الزام کی وجہ سے، ایسے نہیں چھوڑوں گا. دنیا کے دل یوں نہیں بدلے کہ پہلے چومتے تھے اور اب ٹھوکر مارتے ہیں. یہ دلوں میں محبت میں نے تو نہیں چھینی، کرتوت ایسے بنے. اللہ، ایک آڑے جہنمی غلط باتیں مت کیا کرو. اور یہ بھی عجیب بندہ ہے، مت ہی ماری گئی. کراچی میں تقریر کرتے کہتا ہے اب میں علی کا ذکر کرنے نہیں چھوڑوں گا. اوہ حافظ الحدیث کے بیٹے، تو بچپن سے ذکر کرتا تھا علی کا. اگر تو وہی ہے تو پھر تو کب سے کرتا ہے؟ ان رافضی لونڈوں کو خوش کر رہا ہے. کیا اب عبد القادر کے قدموں میں گیا ہوں تو آپ ذکر علی کرنے لگے ہو؟ تم جامعہ بھکی کی اور حضرت حافظ الحدیث کی تاریخ کو مسخ کر رہے ہو. نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں. یہ پونگیاں کہیں اور جا کے مارو. شیر کہتے تھے کبھی جس کو غلامان رضا، آج اس کی سنیوں سے ہوتی سنگساری بھی دیکھ. اور سب اپنے لیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. شیر کہتے تھے کبھی جس کو غلامان رضا، آج اس کی سنیوں سے. ان میں بابی ایک بھی نہیں تھا، سارے داتا کے دیوانے تھے اور سارے داتا صاحب کے عرس میں شامل عام شہروں کے لوگ. شیر کہتے تھے کبھی جس کو غلامان رضا، آج اس کی سنیوں سے ہوتی سنگساری بھی دیکھ. رافضیت سے رہا جو خوب پنجہ آزما، آج اس کی رافضی پیروں میں مت ماری بھی دیکھ. یہ میں جواب دے رہا ہوں کہ کل تو بڑا کہتے تھے، آج کیا کہتے ہو؟ پہلے ہاتھ چومتے تھے، آج یہ ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہو گیا ہے. اگر نہیں ہوا تو بولو. اور بڑے بڑے اب گات شاعر بنے پھرتے ہیں، بولتی بند کریں گے ہر کسی کی. اگر کوئی شعر میں بک بک کرے گا اسے بیلے میں چھوڑ کے آئیں گے. تھی کبھی جن سے عداوت، از پہ رفض و خروج. ریاض شاہ کے دونوں جرم یہ گنتے تھے کہ یہ خارجی ہے، اس کا پیر بابی ہے. سنابل نور میں وہ لال کے کیا اس کا ہے لالا، اور اس کے استاد دیوبندی ہیں. اور ادھر عبد القادر شاہ سے رفض، اور اب نہ رفض رہا نہ خروج رہا اور اپنا خروج ہو گیا. تھی کبھی جن سے عداوت، از پہ رفض و خروج، اب انہی فتنہ گروں سے اس کی دلداری بھی دیکھ. شاہ جلال الدین کی غیرت سے تھا جو ذوالفقار. اصلی نام ان کا ذوالفقار ہے، ہمیں تو وہ سب کچھ پتا ہے، تجھے یاد ہو یا نہ یاد ہو. شاہ جلال الدین کی غیرت سے تھا جو ذوالفقار، مجلسی ملاؤں سے اس کی بنی یاری بھی دے. ملا باقر مجلسی کی کمپنی. بولتا تھا جو مجدد الف ثانی کی زبان، بولتا تھا جو مجدد الف ثانی کی زبان. اب کلینی کمپنی کی اس کو بیماری بھی دے. ساری باتوں کی تشریح کا تمہیں نہیں پتا چلے گا، یہ انہیں چلے گا. یا بکی شریف سے جو خاص منسلک ہیں،
کیونکہ کچھ بات ہم نے ملفوف بھی رکھی ہے، ابھی ہم نے توبہ کی دعوت دینی ہے۔ بولتا تھا جو مجدد الف ثانی کی زبان، اب کلینی کمپنی کی اس کو بیماری بھی دیکھ، جس کو گھٹی میں ملا تھا مسلک احمد رضا۔ حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے گھر پیدا ہونا کوئی معمولی شان تو نہیں، جن کے گلیوں سے گزرنے والے پکے رضا کے سپاہی بنتے، جس کو گھٹی میں ملا تھا مسلک احمد رضا، عہد پیری میں رضا سے اس کی غداری بھی دے۔ ہائے اب بھول گا فتاوی رضویہ، وہ پہلی دلیلوں کے بالکل برعکس، کنویں کو مینار، مینار کو کنواں۔ مدتوں جس نے کیا تھا اہل سنت کا دفاع، یہ ساری شانیں ہم حقیقی بیان کر رہے ہیں، بخل نہیں، کنجوسی نہیں، مگر آج اور کل کا فرق ہے۔ حقانی صاحب سنو، مدتوں چونکہ ہم ساتھ کندھے کے کندھا ساتھ رکھ کے موت کے سامنے کھڑے ہو کے جلسے کرواتے رہے۔ میرے بڑے بھائی الحاج محمد حسن گوندل، یہ اطلاع کے ابا جان، وہ جلالی فورس کے سالار اول تھے۔ ہر مناظرے میں ان کے سامنے سینہ رکھ کے انہوں نے ضربیں کھائیں، اور آج ہر کوئی ادھا اور یگے تھے آدم 2 دونے 4 دوڑا دن 2 دونے 5۔ مدتوں جس نے کیا تھا اہل سنت کا دفاع، اب اسی کے ہاتھ سے مسلک کی نجکاری بھی دیکھ، جس کو دعویٰ تھا کہ وہ ہے ذل پیران حرم، جس کو دعویٰ تھا، یہ میں نے دوسرے انداز میں نہیں لکھا، یہ ان کا دعویٰ لکھا ہے، جس کو دعویٰ تھا کہ وہ ہے ذل پیران حرم، اس کی بہکی سی زبان پر سخن بازاری بھی دیکھ۔ ناروال کے جلسے کی حرکتیں دیکھو، وہ ہوتی ہے توہین سجدہ پاک جو اجتماعی طور پر ان غداروں نے کی، گانے گا کے اشارے کر کے روندے پیرین، جس کو دعویٰ تھا کہ وہ ہے ذل پیران حرم، اس کی بہکی سی زبان پر، میں نہیں کہتا وہ برطانیہ والے تو پتہ نہیں ساتھ رہتے ہیں، وہ کوئی ڈرنکنگ کا لفظ بولتے ہیں، میں نہیں کہتا، اس کی بہکی سی زبان سے سخن بازاری بھی دیکھ۔ یہ سیدوں کی باتیں ہوتی ہیں، عالم کا منہ ہوتا ہے سب۔ جو بیان کرتا تھا سینہ تان کے فکر رضا، جو بیان کرتا تھا سینہ تان کے فکر رضا، آج فکر شاہ رضا سے اس کی عیاری بھی دیکھ۔ جس کو ملتی تھی بریلی سے کبھی اونچی دعا، جس کو ملتی تھی بریلی سے کبھی اونچی دعا، اب بریلی سے اسی پر ہوتی بمباری بھی دیکھ۔ جس کو ملتی تھی بریلی سے کبھی اونچی دعا، اب بریلی سے اسی پر ہوتی بمباری بھی دیکھ۔ میں نے کہا تھا منہ دکھانے کے نہیں رہو گے، میری سال پہلے کی تقریریں سن لو، 1.5 سال کی سن لو، ولیوں کا غلام ہوں، ولی نہیں ہوں، غیب نہیں جانتا، مگر الارم میں نے ضرور بجایا تھا۔ جی ناظرین، آپ نے کنز العلماء علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے وہ اشعار سنے، اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے وضاحت بھی کی ہے کہ کس طرح عرفان شاہ صاحب جو ہے وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
نام لینے والے تھے، سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و شان کا ڈنکا بجانے والے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ آج سے انہوں نے کام شروع کیا، لیکن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور صالح عمل کیے تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہی عرفان شاہ صاحب ہیں، یقین کریں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ آج ان کا وہ نام و نشان نہیں رہ گیا۔ جس طرح پہلے ان کی قدر تھی، پہلے ان کو لوگ دیکھنا اور ان کو سننا پسند کرتے تھے، اور ان کے راستے میں ان کے پیروں میں اپنی آنکھیں بھی جاتے تھے، لیکن آج نہ کوئی ان سے محبت کرنے والا نظر آ رہا ہے، نہ ان پر جو ہے وہ اپنی جان قربان کرتے ہوئے کو نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بندہ گستاخوں کے ساتھ گلنا شروع کر دے، جب بندہ جو ہے وہ صراط مستقیم چلنے والوں کو گالیاں نکالنا شروع کر دے، تو پھر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ حالات پھر ایسے ہو جاتے ہیں جس طرح اب عرفان شاہ صاحب کے اوپر حالات آئے پڑے ہیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، آج بھی وہ راہ راست پر آ جائے، لیکن بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے۔ یہاں پر علم کی بات نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور چیز پر بندہ فخر کر سکتا ہے، بات ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کی۔ پتہ نہیں کیا بندہ بول بیٹھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے کس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ آج مجھے یقین کرے رہ کر افسوس ہو رہا ہے کہ اشرف آصف جلالی صاحب پر جس طرح ایک ہر طرف سے تیروں کی برسات ہوئی تھی نا، تانے، الزامات، اعتراضات، نہ جانے کیا کیا گندی گندی گالیاں لوگوں نے نکالی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح حالات نے جو ہے وہ کروٹ لی ہے۔ آج پھر علامہ اشرف آصف جلالی صاحب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح پہلے جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر مسئلے کے رضا بیان کر رہے تھے، آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈنکے کی چوٹ پر، اور یہ جتنے بھی ہیں ان میں کسی میں اتنی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ جلالی صاحب کے سامنے بیٹھ جائے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ اشرف جلالی صاحب گستاخ ہیں، یہ کہنا بڑا آسان ہے، انہوں نے سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر دی، یہ کہنا بڑا آسان ہے، گالیاں نکالنا بڑا آسان ہے۔ بھائی میدان عمل میں آنا اور دلائل پیش کرنا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اب دیکھیں کہ یہی عرفان شاہ ہے، یہ ریاض شاہ ہے، یہ چمن زمان ہے، یہ عبد القادر صاحب تو ویسے فوت ہو گئے ہیں، ان کے علاوہ یہ جتنے بھی ہیں پنڈی گروپ پورا جو ہے، ان میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو جلالی صاحب کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملائے اور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کو گستاخ ثابت کرے، ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ اور وہ رہ گیا ایک پنڈی کا چوڑا جس کو حنیف قریشی کہا جاتا ہے، تو اس میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ عرفان شاہ، ریاض شاہ و دیگر جو ہے ان سے سین کروا کے لے ہے کہ بھائی ہاں اس حنیف قریشی کی جیت ہماری جیت ہے، اس کی ہار ہماری ہار ہے۔ ادھر دوسری طرف دیکھا جائے تو اشرف آصف جلالی صاحب کے جو شاگرد ہیں اور ان کے نمائندہ ہیں علامہ مفتی زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب، تو انہوں نے جلالی صاحب سے لکھوا لیا، جلالی صاحب نے کہا ہے کہ زاہد محمود کی جیت ہماری جیت ہے، اس کی ہار ہماری ہے۔ یہ ہوتا ہے میدان عمل میں آنا۔ لیکن حنیف قریشی کبھی اس کونے میں لگ کے کبھی اس کونے میں لگ کے بک بک کرتا تو نظر آ رہا ہے، نہیں آ رہا تو پھر وہ سین کروا کے نہیں لے کے آ رہا کہ میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ راستے سے بھٹکتا ہے، آج لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں، اعتراضات کر رہے ہیں، رہ گئے جہالا، تو انہوں نے بھائی پرسیدی کوئی نہیں ہے، جدھر لگی گلی ادھر ہی ٹور چلی، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں حق کے ساتھ ہی رکھے۔ اللہ تعالیٰ اسلام پہ زندگی، ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ اصحاب رسول، اہل بیت رسول، اولیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے پیارے جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا ہمیں با ادب رکھے اور ان سے والہانہ عقیدت و محبت میں ہی اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین سے گزارش کروں گا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس سے ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔